نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج آپ کے سامنے یہ ذکر کرنا ہے کہ ایسے کام جو انسان نماز میں کرتا ہے اور ان کاموں سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ ناظرین، ان کاموں کی تعداد تو فقہ کی کتب میں بہت زیادہ بیان کی گئی ہے، مگر میں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو انتہائی اہم چیزیں جو عام طور پر ہم سے ہو جاتی ہیں اور ہم ان کی فکر نہیں کرتے، وہ چیزیں آپ کے سامنے ذکر کرنی ہے اور ان کی تعداد ہے تقریباً 18۔ ناظرین، سب سے پہلے ایسا کام جس سے نماز ٹوٹتی ہے وہ ہے کہ کلام کرنا، یعنی نماز میں تھے اور نماز کے اندر ہی تھے کہ کوئی شخص آیا، آپ نے اس سے کلام کر لی جان بوجھ کر یا بھول کر۔ چونکہ جان بوجھ کر بہت کم ہوتا ہے، لیکن بھول کر یہ ایسا ہو سکتا ہے، تو لہٰذا اگر کسی سے کلام کر لی تو آپ کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ نمبر 2، سلام کرنا یا پھر سلام کا جواب دینا، یعنی آپ نماز پڑھ رہے تھے اور کوئی شخص آیا، آپ نے آنے والے کو سلام کر دیا تو بھی نماز ٹوٹ جائے گی۔ اگر کوئی شخص آ کر سلام کرتا ہے، جیسے عام طور پہ لوگ کر دیتے ہیں مسجد میں لا علمی کی وجہ سے، تو آپ نے اس سلام کا جواب دیا تو بھی آپ کی نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ناظرین، نمبر 3، چھینک پر الحمدللہ کہنا یا پھر جواب میں یرحمک اللہ کہنا۔ ناظرین، آپ نماز کے اندر تھے اور آپ کو چھینک آئی، آپ نے الحمدللہ کہہ دیا تو بھی آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ اسی طرح کہ ساتھ والے کو چھینک آئی اور آپ نے اس نے جواب میں اس نے الحمدللہ کہا اور آپ نے یرحمک اللہ کہا تو بھی آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ نمبر 4، خوشی کی خبر سن کر، کوئی خوشخبری سن کر، کوئی اپنے متعلق اچھی خبر سن کر زبان سے الحمدللہ کہا تو اس سے بھی نماز فاسد ہو جائے گی۔ نمبر 5، تعجب اور حیران ہونے کی خبر سن کر زبان سے سبحان اللہ کہا تو اس سے بھی نماز فاسد ہو جائے۔ مثلا ایک شخص آپ کے پاس خبر لے کر آیا، آپ کی خواہش تھی کہ اللہ پاک مجھے مدینہ پاک لے جائے، بظاہر اسباب نہیں تھے، آنے والے نے خبر دی، اے زید تمہیں مبارک ہو کہ آج فلاں آدمی نے تمہیں مدینہ پاک بھیجنے کا اعلان کیا ہے۔ اب یہ نماز میں تھا تو اس نے فوراً سبحان اللہ کہا تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ اسی طرح ناظرین، نمبر 7، نمبر 6، بری خبر سن کر انا للہ و انا الیہ کہنا، اور جب انا للہ و انا الیہ کہا تو اس سے بھی نماز فاسد ہو جائے گی۔ نمبر 7، قرآن مجید کے الفاظ سے کسی آنے والے کو جواب دینا، اس سے بھی نماز فاسد ہو جائے گی۔ نمبر 8، اللہ کا نام سن کر جل جلالہ کہنا، یا پھر کسی نے حضور کا نام آپ کے سامنے لیا اور حضور علیہ السلام پر درود و سلام پڑھنا، یعنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنا، اس سے بھی نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ نمبر 9، اذان کا جواب دینا، نماز کے دوران نماز آپ پڑھ رہے تھے، مؤذن نے اذان دینا شروع کر دی اور آپ نے اس کا جواب دینا شروع کر دیا تو نماز اس سے فاسد ہو جاتی ہے۔ نمبر 10، درد یا تکلیف کی وجہ سے کراہنا، یعنی
عام طور پہ اف کہہ دینا ہے، اے کہہ دینا ہے، او کہہ دینا ہے، اس طرح کے کلمات نماز میں اگر کہے ہیں تو نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ نمبر 11، بغیر کسی عذر کے کھانسی کرنا، اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ عذر یہ ہے جیسے امام نماز پڑھا رہا ہے، اب قرات کرتے اس کی آواز رک گئی، آواز الفاظ ادا ہونا ممکن نہ رہا، یہ صحیح نہیں ادا ہو پائیں گے، اب اس نے کہا تو یہ کہنا تو ٹھیک ہے، لیکن اگر جان بوجھ کر کھانسی کرتا ہے یا نماز پڑھتے ہوئے امام سے غلطی ہوئی اور اس نے کہا یا کسی اور معاملے میں بغیر کسی شرعی عذر کے کھانسی کرتا رہا تو اس سے نماز فاسد ہو جائے گی۔ نمبر 12، قرآن مجید دیکھ کر پڑھنا۔ اب اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں۔ عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو دعا قنوت نہیں آتی، مسجدوں میں دعا قنوت لکھی ہوتی ہے، اب یہ نماز میں کھڑا ہو کر سامنے دعا قنوت دیکھ کے پڑھ رہا ہے تو بھی نماز فاسد ہو جائے گی۔ اسی طرح قرآن مجید کھول کر ہاتھ میں دیکھ کے پڑھ رہا ہے تو بھی نماز فاسد ہو جائے گی، اس کو نماز دوبارہ پڑھنی ہوگی۔ اسی طرح نمبر 13، عمل کثیر۔ اب اس کا اصول آپ نے ذہن میں رکھ لیں، یعنی ایسا عمل جس کے کرنے سے سامنے والے کو، دیکھنے والے کو، آنے والے شخص کو یہ محسوس ہی نہ ہو کہ آپ نماز میں ہیں۔ مثلا آپ نماز میں کھڑے تھے، ہاتھ سے یہاں کرنا شروع کر دیا، پھر ایسے کرنا شروع کر دیا، پھر جیب میں ہاتھ ڈالنا شروع کر دیا، پھر کپڑا سیٹ کرنا شروع کر دیا، پھر اسی طرح دوسری جیب میں ہاتھ شروع کر دیا، اسی طرح کا ٹوپی سیدھی کرنا شروع کر دی۔ یہ ایسے اعمال ہے دیکھنے والا سمجھے گا کہ شاید یہ نماز میں نہیں ہے، چونکہ نماز تو سکون اور اطمینان کا نام ہے۔ اسی طرح ناظرین اس عمل سے بھی نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ نمبر 14، سطر کھولنا۔ اب یہاں پہ مردوں کے لیے بھی احتیاط ذکر ہے اور خواتین کے لیے بھی۔ مرد کا سطر چونکہ ناف سے لے کر گھٹنے تک ہے، تو لہٰذا اگر وہ شخص جو تنگ پینٹ شرٹ پہن کے نماز پڑھ رہے ہیں، جب وہ رکوع میں جاتے ہیں تو ان کی شرٹ جو ہے وہ اوپر ہو جاتی ہے اور پینٹ تھوڑی نیچے ہو جاتی ہے، یا سجدے میں جاتے ہیں، کسی بھی رکن میں جائے، اگر ناف کے برابر پچھلا حصہ ناف سے پیچھے ہو جائے جس سے سطر کھل جاتی ہے تو اس شخص کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ اسی ناظرین خواتین عورتیں ہیں، ان کا جو سطر ہے وہ ہاتھ یہاں پہنچوں تک اور چہرہ اور پاؤں، ان کے علاوہ پورا جسم ان کا سطر ہے۔ اگر یہ خواتین نماز پڑھ رہی ہے، نماز کے دوران ان کے باؤں سے کپڑا یہاں آ گیا، مثلا یہاں تک کپڑا پہنچایا، ادھر تک، اب یہاں سے کپڑا ہٹا یہاں تک، اور یہ کم از کم 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار تک رہا تو آپ کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ البتہ ابھی ہوا تھا، آپ نے اس کو سیٹ کر لیا تو نماز فاسد نہیں ہوگی۔ اسی طرح ناظرین 15ویں چیز ہے نماز میں کوئی چیز کھانا جو کہ باہر سے ہو۔ مطلب یہ ہے کہ نماز کے اندر تھے آپ اور کوئی چیز جیب سے نکال کر کھا لی تو بھی نماز فاسد ہے، کسی نے آ کر منہ میں ڈال دی تو بھی نماز فاسد ہے۔ ہاں البتہ اگر آپ کے دانتوں میں ہلکے سے ذرات تھے جس کی کوئی مقدار ہی نہیں بن سکتی، اگر وہ آپ نے چبا لیے تو اس کی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن مناسب پھر بھی یہی ہے کہ اس کو نہ چبایا جائے۔ اسی طرح پانی کی بوند وہ آپ نے لے لی تو بھی نماز فاسد ہو جائے گی۔
نمبر 16، سینے کے اندر جو آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور سینے کے اوپر آپ ملنا شروع کر دیتے ہیں یا ہاتھ پھیرنا شروع کر دیتے ہیں تو اس سے بھی نماز فاسد، یعنی آپ نماز میں تھے اور ایسی کیفیت میں یوں کرتے ہیں پھر یوں کرتے ہیں اور یہ کئی مرتبہ ایسا کر چکے ہیں تو اس طرح بھی آپ کی نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ نمبر 17، ایک رکن میں کھجلی کرنا اور اس کی تعداد تقریباً 3 مرتبہ کی مقدار ہو، ایک ہی رکن میں تھے، آپ نے کم از کم 3 دفعہ کھجلی کر لی تو آپ کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ نمبر 18، تکبیرات انتقال میں اللہ اکبر کے لفظ کے اندر گڑبڑ کرنا تلفظ میں، یعنی الف اللہ میں پہلا لفظ ہے حرف ہے الف، اب اس کو کہ اللہ تو بھی نماز فاسد ہو جائے گی۔ اسی طرح اکبر میں ہوتا ہے، اب اس کو کہ اللہ اکبر تو بھی نماز فاسد ہو جائے گی۔ یا ایک بات اور بھی توجہ سنیں، اگر کوئی شخص تکبیر تحریمہ کر رہا ہے، یعنی پہلی تکبیر ہی کہہ رہا ہے اور اسی وقت اسے کہا اللہ اکبر تو اس کی نماز سرے سے شروع ہی نہیں ہوئی۔ تکبیرات انتقال تو یہ ہے کہ آپ آخری کلمہ میں یا کسی بھی رکن کے اندر آپ تکبیرات انتقال کہتے ہوئے الفاظ میں گڑبڑ کر رہے ہیں، لیکن تکبیر تحریمہ یہ ہے کہ آغاز میں آپ نے اس طرح کا لفظ اختیار کیا کہ تکبیر تحریمہ شروع میں پہلی تکبیر میں، تو آپ سرے سے نماز میں داخل ہوئے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں شریعت مطہرہ کے مطابق نمازیں پنجگانہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر قسم کی کوتاہیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔